بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک خط کا بہت چرچا ہے۔ وہ خط حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور اگر حقیقت ہے تو وہ سازش ہے یا مداخلت ہے، اس میں کسی کو دھمکی دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اس طرح سے سامنے نہیں لایا گیا، چیزیں مشکوک بنا کر پیش کی گئی۔ لیکن ہمیں آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے کا ایک خط ملتا ہے جو ریاست مدینہ کے آغاز پر آیا تھا۔ وہ بہت واضح ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے، مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب سورہ انفال کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ خدا کے فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اللہ اور حسن تدبیر سے مشرکین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی چال ناکام ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اس طرح جب قریش کو ہجرت کے روکنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ ابن ابی کو، جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچ جانے اور اوس و خزرج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا، خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ عبداللہ ابن ابی اس پر کچھ آمادہ شر ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت اس کے شر کی روک تھام کر دی۔ اب یہ اس شر کی روک تھام کس طرح سے کی، وہ رحیق المختوم میں کچھ واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ ابن ابی سے نامہ و پیام۔ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر حلہ بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینہ میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجیے یا اسے نکال دیجیے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ ابن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا۔
اس لیے کہ وہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ ابن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ فوری اقدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب آپ کو خط ملا، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ خط ملا ہے عبداللہ ابن ابی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر عبداللہ ابن ابی کو پیغام دے کر بلانے یا اس سے کوئی خفیہ میٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ سیدھے اس جلسہ گاہ میں پہنچ گئے، اس جگہ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ تو تمہیں کرنی ہے، یا تو تم قریش سے جنگ کرو گے ہمارے دفاع میں ہمارے ساتھ مل کر جیسے کہ معاہدہ ہوا ہے، یا پھر ان کے کہنے کے مطابق تم ہم سے جنگ کرو۔ دونوں صورتوں میں تمہارا دیکھ لو کیا نقصان ہے۔ اس صورت میں تمہارے بھائی ہی تمہارے مقابل میں ہوں گے، ادھر بھی تم ہوگے اور ادھر بھی تمہارے مقابل بھائی ہوں گے، تو یہ خانہ جنگی ہوگی، یہ آپس میں مدینے میں ہی لڑائی ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر یہ ایسی حکیمانہ بات تھی، ایسی بات تھی کہ مدینے کے تمام باشندے جو اس وقت عبداللہ ابن ابی کی آواز پر جمع ہوئے تھے منتشر ہو گئے۔